نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ جب بی بی آسیہ نے جب دیکھا کہ اب آپ کو فرعون ضرور مار ڈالے گا تو سمجھایا کہ تم اس شہر سے نکل جاؤ اور جب چادر رسالت پہن لو تو پھر آنا۔ آپ روانہ ہوئے اور اس مقام پر پہنچے کہ جہاں شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں بکریاں چرا رہی تھیں۔ وہاں ایک کنویں کا ڈول اتنا بڑا تھا کہ جسے پورے 100 آدمی مل کر کھینچتے تھے۔ بکریاں پیاسی کھڑی تھیں کیونکہ ڈول کھینچنے والا موجود نہ تھے۔ آپ نے لڑکیوں سے پوچھا کہ بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے ڈول کی کیفیت بیان کی۔ آپ نے 3 ڈول کھینچے اور سب سیراب ہوئے۔ شعیب علیہ السلام نے بکریوں کو سیراب دیکھ کر وجہ پوچھی۔ لڑکیوں نے کل واقعہ بیان کیا۔ فرمایا ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ موسیٰ پیدا ہوں گے، جا کر انہیں بلا لاؤ۔ بہت تلاش کی بڑی صاحبزادی بلا لائی۔ شعیب علیہ السلام نے اٹھ کر گلے لگایا اور بڑی نوازش فرمائی اور بڑی لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیا۔ پھر حق تعالیٰ نے خلعت پیغمبری عطا فرمایا۔ پھر جبرائیل نے آ کر پیغام دیا کہ حکم الہی یہ ہے کہ فرعون سے جا کر کہیں کہ اب اسلام قبول کر لے اور خدا پر ایمان لا۔ پھر جب فرمان الہی شعیب علیہ السلام سے فرمان الہی ملا اور شعیب علیہ السلام سے آپ رخصت ہو کر مصر آئے تو والدہ اور ہمشیرہ سے ملے۔ فرعون کو فرمان الہی سنایا کہ اے فرعون، میں پیغمبر ہوں، تو خدا کا بندہ ہے۔ میری رسالت اور خدائے کا وعدہ لا شریک پر ایمان لا تاکہ تجھے عذاب الہی سے نجات ملے، نہیں تو گرفتار قہر خدا ہو جا۔ فرعون نے سب کچھ سنا اور آسیہ سے جا کر کہا کہ ساری مصیبت تیرے سبب مجھ پر آئی ہے، نہ اسے ہم پرورش کرتے نہ یہ دن دیکھتے۔ وہ تو اب پیغمبری کا دعوے دار بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہونہار بات ہو رہتی ہے، سمجھ سے کام لو۔ پھر حضرت محبوب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بے شمار معجزے دکھائے مگر فرعون ایمان نہ لایا۔ البتہ کئی ہزار بنی اسرائیل کے لوگ کلمہ گو ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقویت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مقہور کیا۔ جب آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہر دعا قبول فرمائی۔ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنا چاہا جب تو موسیٰ علیہ السلام ماہ 12,000 بنی اسرائیل کے مصر سے نکلے۔ روایت کرتے ہیں کہ فرعون ماہ رزق و شمشیر برہنہ 70,000 گھوڑوں سواروں کے نکلا۔ آپ دریائے نیل کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ بنی اسرائیل جب فرعونی لشکر دیکھا تو ہراساں ہو کر کہا اے موسیٰ، اگر ہم ان کے ہاتھ آ گئے تو پھر زندہ نہ بچیں گے۔ آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ اپنا عصا دریا پر
مار۔ آپ نے ویسا ہی کیا۔ دریا میں 12 راستے پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کے گروہ ان سے گزرنے لگے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے، دائیں بائیں 6 میل چوڑے 12 راستے بنے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ برسا برس کی کیچڑ موجود ہے، کیسے گزریں گے اس سے؟ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا، تھوڑی دیر میں زمین خشک ہو گئی۔ جب بیچ دریا میں پہنچے تو کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے پس ماندگاں کے ساتھ فرعون کیا سلوک کرے گا؟ آیا وہ مارے گا یا غرق ہوں گے؟ آپ نے اطمینان دلایا۔ حکم بار تعالیٰ آیا کہ دائیں بائیں اشارہ کرو۔ اشارہ کرتے ہی دریچے نمودار ہوئے۔ ایک نے دوسرے کو دیکھا۔ جب سب پار ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ عصا ماریں تاکہ پانی ہموار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ بس آپ چلے جائیں، دریا کو اسی طرح رہنے دیں۔ فرعون نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کر کے کہا، دیکھو پانی پھٹ گیا ہے اور ٹھہرا ہوا ہے، راستہ صاف ہے، دوڑو کہ ہم اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو پکڑ لو۔ اور کہا، یعنی میں تمہارا بڑا خدا ہوں، میرے خاص بندے آئیں۔ یہ سن کر سب نے سجدہ کیا فرعون کو، اور موسیٰ علیہ السلام ابھی دریا میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ابلخ گھوڑی پر سوار، سیاہ عمامہ پہنے، دریا میں فرعون کے سامنے آئے۔ اصحاب توریت کہتے ہیں کہ اس روز فرعونی لشکر میں گھوڑی کا نام تک نہ تھا، صرف وہی تھی جس پر جبرائیل سوار تھے۔ گھوڑی ہنہنائی، فرعون کا گھوڑا بے اختیار ہو کر دریا میں گرا۔ فرعون نے بہتر روکا مگر موت سر پر سوار تھی، نہ رکا۔ فرشتوں نے سب فوج جمع کر کے کہا کہ جاؤ بنی اسرائیل کا پیچھا کرو۔ جب سب فوج دریا میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، فرعون اور فرعونی سب غرق ہوئے، کوئی نہ بچا۔ پھر حضرت محبوب اللہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، اے درویش، واضح رہیں کہ قہر خدا ایسے ہی سلوک کرتا ہے کہ جیسا فرعون سے کیا کہ نیست و نابود کر دیا۔ السلام علیکم۔